السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ مستشرقین اور استشراق کے حوالے سے بہت سے سوالات مختلف انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے پیش نظر ہم نے استشراق اور مستشرقین کے حوالے سے مختلف ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں۔ اس سے پہلے استشراق، استغراب، استعراب، مستغرب، مستشرق، ان کا معنی و مفہوم، مستشرق کی جغرافیائی، نظریاتی اور مذہبی حد بندی کیا ہے، کیا ہندو اور سکھ اسکالرز جو ہیں ان کو مستشرق کہا جا سکتا ہے یا نہیں، اسی طرح تحریک استشراق کا تاریخی پس منظر اور اس کا نقطہ آغاز کیا تھا۔ 2 ویڈیوز میں ہم یہ شیئر کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں تحریک استشراق کے اسباب و محرکات بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اسباب و محرکات کا جاننا پہلی 2 ویڈیوز پر موقوف ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں سنی تو پہلے ان کو سن لیا جائے۔ یہ گفتگو کا تیسرا حصہ ہے جو آج ہم آپ حضرات کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں۔ تحریک استشراق کے اسباب و محرکات کو کئی اعتبارات سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان کو چند اہم پوائنٹس کی صورت میں ہم یوں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، طبعی محرکات، دیگر اقوام کے مذاہب، افکار، معاشرت اور اقتصادیات کے بارے میں جاننے کی ایک فطری خواہش تقریباً ہر انسان میں موجود ہے۔ تحریک استشراق کے محرکات میں سے ایک اہم محرک یہی فطری خواہش تھی کہ جس نے اہل مغرب کو مشرقی تہذیب، مشرقی علوم و فنون کے بارے میں جاننے کے لیے ابھارا، اور انہوں نے یہاں تک تحقیق کی کہ مسلمان کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، مشرقی لوگ کس طرح کھانا کھاتے ہیں، اوپر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یا زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ان کی شادیاں کس طرح ہوتی ہیں، کھانے کے برتن کس طرح ہوتے ہیں، کھانے میں کیا کیا پسند ہے۔ اتنی باریک باریک چیزوں پر انہوں نے PhD لیول پر تھیسس کے ذریعے تحقیق کروائی۔ نمبر 2، تاریخی محرکات، مشرق و مغرب کی باہمی تعلقات زمانہ قدیم سے چلے آ رہے ہیں اور ان کے درمیان وقتاً فوقتاً فکری مکالمہ اور لڑائی جھگڑا ہوتا رہا ہے۔ یہ فکری اور عسکری نزاع بھی اہل مغرب کے لیے ایک اہم محرک بنا ہے کہ وہ مشرق کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں یا معلومات حاصل کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ نمبر 3، دینی محرکات، چرچ، کلیسا اور اس کے متولیوں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے اور اس سے متعلق حقائق کو توڑ مڑوڑ کر اور بری شکل میں پیش کرنے کے لیے مشرقی علوم و فنون کی طرف توجہ دی۔ نمبر 4، استعماری محرکات، 19ویں صدی عیسوی میں تقریباً تمام عالم اسلام مغربی استعمار کا حصہ بن گیا۔ مشرق پر اپنے غلبہ کو برقرار رکھنے کے لیے حاکم قوتوں نے مشرقی علوم و فنون اور تاریخ و لغات کی طرف خصوصی توجہ دی تاکہ غلام قوم کی نفسیات و زبان جانتے ہوئے اس سے بہتر انداز میں خدمت لی جا سکے۔ سیاسی استعمار کے علاوہ مغرب کے مشرق پر فکری استعمار اور غلبے میں بھی تحریک استشراق کا ایک اہم کردار رہا ہے اور اب تک ہے۔ نمبر 5، علمی محرکات، مستشرقین کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے مشرقی علوم کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ اگرچہ اپنے کام میں تو مخلص ہیں لیکن اپنی تحقیقات کے نتائج میں انہوں نے بھی بعض مقامات پر ٹھوکریں کھائی ہیں۔ ایسا یا تو عربی زبان میں رسوخ نہ ہونے کے سبب سے ہوا یا پھر مغربی معاشروں میں اسلام کے بارے میں رائج عام تصورات سے متاثر ہونے کے سبب سے ہوا۔ بہرحال یہ بہت بڑا محرک تھا۔ اسی محرک کے تحت مسلمان علماء کی فلکیات، جغرافیہ، تاریخ، طب، ریاضی، فلسفہ، علم کلام سے متعلق سینکڑوں کتب کو ایڈٹ کر کے شائع کیا گیا اور ان کے تراجم عربی سے یورپی زبانوں میں کیے گئے تاکہ مسلمانوں کے علوم و فنون کی روشنیوں سے یورپ کی جہالت کی تاریکیوں کو دور کیا جا سکے۔ تو یہ تحریک استشراق کے اسباب اور محرکات تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔